نیوزی لینڈ نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، وچ از ویری انفارچونیٹ. ہم نے دشمن نہیں بنانے، ہم نے دوست بنانے ہیں. رمیز راجہ صاحب کا اس ٹائمنگ میں آنا مجھے سمجھ نہیں آیا. یہ کرکٹرز کا، سٹارز کا، انٹرنیشنل کرکٹرز، ان کے نام ہیں، طوطی بولتے ہیں، نامور کھلاڑی ہیں. امریکن آرمی کو سیف لگا اور وہ اسلام آباد آئے، یہاں ٹھہرے اور یہاں سے فلائی آؤٹ کیا. ہمیں اب غصے سے نہیں، ہوش سے کام لینا ہے. السلام علیکم ناظرین، نامہ بر کے ساتھ میں عمران عادل. اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین. بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نامہ بر میں کوئی نہ کوئی نامہ ڈسکس ہوتا ہے، اور آج کا جو نامہ ہے وہ کھیل نامہ اور شخصیت نامہ ہوگا. لیکن وہی محدود دورانیے کے پروگرام کی وجہ سے اور محدود تعارف کی وجہ سے میں فوراً اپنی مہمان شخصیت کی جانب بڑھنا چاہوں گا. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید تصدق گیلانی صاحب. السلام علیکم گیلانی صاحب. وعلیکم السلام. گیلانی صاحب، مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی. تھینکس الاٹ. میں نے پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ بہت سارے ٹائٹلز آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن آج ان میں سے ایک اضافی ٹائٹل لوگوں کے سامنے آئے گا. موٹیویشنل اسپیکر لوگ آپ کو جانتے ہیں، لیکن آپ اسپورٹس مین بھی ہیں. اچھا، میں نے اسپورٹس مین کا تعارف بھی قدرے محدود رکھا ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ اسپورٹس میں بھی کن کن کھیلوں میں آپ کو مہارت حاصل ہے؟ جی، مہارت تو کیا کہا جائے رانا صاحب، بس یہ ہے کہ بیڈمنٹن میں نیشنل لیول تک جانے کا مجھے شرف حاصل ہوا اپنے اسٹوڈنٹ ٹائم پہ. اس کے علاوہ کہتے ہیں نا چھوڑی کوئی گیم نہیں. کرکٹ، ہاکی، اسکواش، ٹینس. اچھا، چلیں، بہت سارے گیمز تو شوق کتابیں ہوتی ہیں، لیکن کرکٹ کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کو کیلیبر جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے ہاٹ بال. کھیلی آپ نے؟ بالکل کھیلی جی، اس پہ کافی چوٹیں بھی کھائیں. اچھا، کافی. اس کا مطلب ہے کہ کرکٹ کو آپ جانتے ہیں. بلکہ میں ذاتی طور پہ آپ کو ایز اے کرکٹر ہی جانتا تھا کہ وہ بہت ساری فوٹیجز، بہت سارے میرے ایسے ایونٹس دیکھے آپ کے. لیکن بیڈمنٹن میں آپ نیشنل لیول پہ کھیل. ایکسیلنٹ. لیکن کھیل نامہ کا جو میں نے ذکر کیا ہے اسی حوالے سے حالیہ جو صورتحال ہے پاکستان کی کرکٹ کی، اور ایز اے کرکٹر نیوزی لینڈ نے دورہ منسوخ کر دیا. پہلے تو میں نیوزی لینڈ کی ہی بات کروں گا کہ اس دورے کے منسوخ ہونے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ رانا صاحب، کرکٹ کی تاریخ میں، خاص طور پہ پاکستانی کرکٹ کی تاریخ میں، یہ ایک بہت ہی افسوسناک مقام ہے. ایک وہ دن تھا جب سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے برسوں کرکٹ کے، انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے ہمارے ملک پہ بند رہے. بالکل. اور ایک یہ دن ہے جس میں ایک چھوٹے سے سیکیورٹی الرٹ کی وجہ سے، اس میں تھوڑا سا میں خیال ہماری یہ رسپانسبلٹی اب کہہ لیں کہ لوکل پولیس وہ جو ہزاروں کی تعداد میں میموز ایشو کرتی ہے، اس طرح کا ایک میمو تھا، اور ظاہر فائلوں کے پیٹ بھرنے کے لیے تھا. اب انٹرنیشنل کرکٹ یا انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کے لیے یہ چیز شاید اتنی وہ تو کہیں نہ کہیں الرٹ کرنے کے لیے بھی کاشن ہو سکتا ہے کہ ہاں، لیکن یہ نا کہ اگر اتنا امپورٹنٹ دورہ ہے تو اس کو کلاسیفائڈ رکھا جا سکتا ہے، اور اس کو خاص لیول تک آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن اس کو لیک کر دیا جائے تو یہ ایک انفارچونیٹ پہلو ہوا. این ٹاس کے بعد، یعنی این آدھا گھنٹہ پہلے ٹاس کے بعد اب ٹیم واپس لے جاتے ہیں. یہ بڑا عجیب سا رویہ نہیں ہے؟ دیکھیں، مجھے نا ظاہر ہے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان کے لیے ایک سافٹ امیج کا باعث ہے. ہمارا ایک بڑا اچھا امیج جاتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اور ہمیں بڑی ضرورت ہے اس وقت اس امیج کی. لیکن ہمارے جو دشمن ہیں نا، دشمن تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے خاص طور پہ اس چیز کو فوکس کیا. اور میرا خیال ہے اس میں انٹرنیشنل لابینگ بھی انوالوڈ ہے کہ انہوں نے بہت جلدی میں یہ ڈیسیژن کیا. اگر کوئی ایسا تھریٹ آ بھی گیا تھا تو آسانی سے ڈسکس کر کے، سیکیورٹی لیولز پہ ڈسکس کر کے، بریفنگس دے کے. آپ کو یاد ہے رانا صاحب، یہ جو زمبابوے کی ٹیم آئی تھی پاکستان میں، اس وقت بھی اس طرح کا تھریٹ آیا تھا، ایک گیس سلنڈر بھی پھٹا تھا کہیں پہ جس کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہوا تھا. تو وہاں پہ اس وقت مینجمنٹ نے مینیج کر لیا تھا اس کو. انہوں نے ٹیم کو، ٹیم کے کوچز کو، ان کے سیکیورٹی کے ریلیونٹ لوگوں کو، بورڈ کو بریفنگز دی تھیں، اور اس سے آسانی ہو گئی. یہاں پہ تو فیصلہ ہی مہمان ٹیم نے لیا ہے نا، اور آنن فانن، یعنی نک آف ٹائم میچ شروع ہونے والا ہے، تماشا ہی پہنچ گئے، ٹکٹس بک گئیں، میچ ٹاس ہونے والا ہے، تو اب فوراً سے ایسا ڈیسیجن لے جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نیوزی لینڈ کے رویے کو کیا کہیں؟ جی دیکھیں، نیوزی لینڈ اور انگلینڈ دونوں ایسے ملک ہیں جہاں پہ کووڈ کے باوجود، اور وہاں پہ نیوزی لینڈ میں آپ کو یاد ہے ایک بڑا عجیب سا حادثہ بھی ہوا تھا، ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، اس کی وجہ سے بھی کوئی مسائل تھے. تو ہماری کرکٹ ٹیم اس کے باوجود وہاں گئی، اور ہم نے سارے قواعد و ضوابط کو
پس پوچھ ڈالا. ہم نے کہا ایز اے گڈ ول جسچر, ایز اے اسپورٹس پرسن ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. نیوزی لینڈ نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ نہیں کیا, وچ از ویری انفارچونیٹ. اس وقت ہو سکتا ہے اس میچ کو پوسٹ پون کر دیتے, 4 دن دے دیتے کہ اس سچویشن کو تھوڑا سا آپ انویسٹیگیٹ کر لیں, دونوں ملک اس کو دیکھ لیں, اس کے بعد میچ کرا لیں. ایک آدھ میچ کینسل کر دیتے. لیکن پورا وزٹ ریکال کرنا, دیٹ از اے بگ تھنگ وچ از ویری انفارچونیٹ. یہاں پہ ایک اور اہم معاملہ ہے کہ یہ ایک مایوسی کی فضا ہے, یا وہ شائقین کے لیے دل برداشتہ ہونے کا سلسلہ, باقی معاملہ سب کچھ ہونے کے بعد اب نیا معاملہ تو یہ ہے کہ ECB بھی معذرت کر گیا, انگلش کرکٹ بورڈ, انہوں نے بھی معذرت کر لی. جی ہاں, یہ ایکسپیکٹڈ تھا, اور میرا خیال ہے اس کے بعد آسٹریلیا بھی شاید ایسے ہی کچھ کرے. تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی اور انٹرنیشنل فورم پہ بھی ہمیں اپنی لابنگ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے انٹرسٹ جب آپ کے ساتھ رانا صاحب ہوں گے نا, تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہ سپورٹ ملے گی جو چاہیے. بات سے مجھے یاد آیا جو سب سے اہم اس وقت کا بیان ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین PCB رمیز راجہ کا ہے. کمنٹیٹر ہیں, کرکٹر ہیں, سابق کپتان ہیں, اور اس وقت چیئرمین PCB ہیں. اور ان کا بیان اگر آپ نے سنا ہے, انہوں نے واضح طور پہ بولا ہے کہ ہم اچھے مہمان ہیں, ہم اچھے میزبان ہیں, سب کچھ سہ جاتے ہیں, لیکن یہ اپنی مرضی کر جاتے ہیں, اور اب ہم اپنے انٹرسٹ کی جانب جائیں گے. اس بیان کو کیسے دیں؟ رانا صاحب میرا خیال ہے بیان تو امپورٹنٹ ہے, ایموشنل بھی ہے, دینا بھی چاہیے, لیکن میرا خیال اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم میٹیگیشن کریں جا کے. اب رمیز راجہ صاحب کا اس ٹائمنگ میں آنا مجھے سمجھ نہیں آیا آنیسٹلی اسپیکنگ. آپ ایک ٹور کے بیچ میں اچانک چیئرمین کو بدلتے ہیں, چند دن ان کو ایکسٹینڈ کر دیتے جنہوں نے اتنا کام کیا ہوگا اس سارے ٹور کے لیے, اور اس ٹور کے بعد ان کو چینج لے آتے. اب رمیز, میں اس لیے کہہ رہا ہوں رمیز راجہ صاحب جسٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے. اب وہ نہ ICC کے چیئرمین کو, میرا تو خیال ہے جہاز پکڑ کے چلا جانا چاہیے تھا. خطوط انہوں نے شروع کر دی, بلکہ اپنے بیان میں واضح طور پہ بولا ہے کہ نیوزی لینڈ کو کمپنسیشن دینی ہوگی, کمپنسیٹ کرنا پڑے گا, اور یہ خط و کتابت ہم نے شروع کر دی ہے اور یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن یہ خط و کتابت اپنی جگہ پہ, میچز اپنی جگہ پہ, ٹور اپنی جگہ پہ, نیوزی لینڈ ٹیم اپنی جگہ پہ, ECB کا معاملہ, اور آگے آپ آسٹریلین کرکٹ بورڈ کو دیکھیں تو یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. یہ نہ تھمنے والا رانا صاحب سلسلہ ہے. میرا خیال کنسپریسی ہے کرکٹ کی, جو پہلے بھی ہمارے اگینسٹ ہوئی تھی. اب اس وقت نا رانا صاحب میرا مشورہ یہ ہوگا, جو بھی ہوا سو ہوا, ہمیں اب غصے سے نہیں ہوش سے کام لینا ہے. ہم نے دشمن نہیں بنانے, ہم نے دوست بنانے ہیں. بالکل. ہم اس وقت میں کہہ رہا ہوں جتنی لابنگ کر سکتے ہیں, جتنی انٹرنیشنل کرکٹ ICC کو اینڈ ادرس کو اپنے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں, اپنے سپورٹ کرنے والی ٹیمز کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں, اپنی آواز کو پازیٹیولی پہنچانا چاہتے ہیں پہنچائیں. میں نے کہتا ہوں جہاز پکڑیں, پہنچ جائیں, کالز کریں, یعنی یہ کوئک رسپانس ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ اس وقت نا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بیان بازی لمبی چوڑی کرنے کی, ہمیں اس کو میٹیگیٹ کرنا ہے اور ریلیونٹ فورم پہ کرنا ہے. صحیح. گیلانی صاحب, آپ تو کرکٹر ہیں اور بہت سارے انٹرنیشنل کرکٹر سے ملاقات بھی کر چکے ہیں. ریاکشن میں کچھ نام لینا چاہوں, کین ولیمسن, یعنی کیوی کپتان ہی ہیں, اور انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ میں بہت مایوسی ہوئی ہمیں یہ دورہ کینسل ہونے پہ, اور اسپیشلی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کرکٹ کی بحالی کے لیے بڑے اقدامات کیے ہیں, انہوں نے سراہا ہے. اس کے بعد کرس گیل, بہت بڑا نام, وہ شخص تو آنے کے لیے تیار ہے, وہ کہہ رہے. اس کے علاوہ ڈیرن سمی, اس نے بولا وہاں پہ مسئلہ ہی کوئی ایسا نہیں ہے, یعنی کیوں یہ کہا جا رہا ہے. ایون وہ ایک صحافی ہیں آسٹریلین, ڈینس فریڈمین, انہوں نے واضح طور پہ بولا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں وہاں پہ کچھ نہیں ہے, اور وہ کرس گیل کے ساتھ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں. یہ کرکٹرز کا, سٹارز کا, انٹرنیشنل کرکٹرز, ان کے نام ہیں, طوطی بولتے ہیں, نامور کھلاڑی ہیں, ان کا ریاکشن کیسے دیں؟ یہ بہت اچھا ہے, اور میرا خیال ہے یہی اسپورٹس مین اسپرٹ ہے کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ان سارے لوگوں کو جو اسپورٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ جو نام آپ نے لیے ہیں بڑے محترم نام ہیں, ہمارے لیے بھی بڑے ریسپیکٹیبل ہیں, آئیکانک پرسنالٹیز ہیں, اور بڑے بڑے ریکارڈز ان ذاتوں کے ساتھ جڑے ہوئے. ڈیرن سمی ورلڈ کپ کے فاتح ہیں. اس کے علاوہ کرس گیل, یعنی تیز ترین پلیئر T20 یا مختصر دورانیے کی کرکٹ. کین ولیمسن, وہی ٹیم جو یہاں سے جاتی ہے اسی کے اسکپر ہیں, اسی کے کپتان. تو ایسے ریئیکشنز کہیں نہ کہیں بہتری کی جانب ہماری کرکٹ کو لے جائیں. جی بالکل لے کے جا سکتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ توجہ اپنے PSL پہ دینی چاہیے, کیونکہ ایک کنٹریبیوٹر اس کانسپریسی کا IPL بھی ہو سکتا ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ بنوائیں, PSL کے ساتھ لوگوں کے کھلاڑیوں کے مفادات وابستہ ہوں, اور ہم ان کو بتائیں کہ جی آپ PSL میں ہمارے ساتھ کھیلیں گے تو ہم بھی آپ کو ہر جگہ سپورٹ کریں گے. میرا خیال اس کو ہمیں کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. شعیب اختر کا بیان, انہوں نے واضح طور پہ بولا افغانستان سے
ہماری مدد لی جاتی ہے سیکیورٹی کی بندے نکالنے کے لیے، گوروں کو نکالنے کے لیے، اور یہاں پہ کیا ہو؟ دیکھیں امریکن آرمی کو سیف لگا اور وہ اسلام آباد آئے، یہاں ٹھہرے اور یہاں سے فلائی آؤٹ کیا. تو اگر آرمی کو آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی دنیا کی سب سے بڑی آرمی کے پاورفل آرمی کو، تو کھلاڑیوں کو پروٹیکٹ کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. اگین یہ میرا خیال ہے بہت جلدی میں کیا یہ جاتا کہ نیوزی لینڈ ٹیم کو کہا جاتا کہ آپ رکیں، آپ میچ نہ کھیلیں، ہم آپ کو 3-4 دن میں یہ سچویشن کلیریفائی کرتے ہیں، پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. صحیح. گیلانی صاحب موٹیویشنل اسپیکر، تو میرے پاس محدود دورانیہ ہے اور محدود وقت میں مجھے یہ بات کرنی ہے. موٹیویشنل اسپیکر کے نام سے تو آپ ویسے ہی جانے جاتے ہیں، یہ ٹائٹل آپ کی ذات کا حصہ ہے. ایک دو چھوٹے چھوٹے کویشچن اس حوالے سے بھی مجھے پوچھنے ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ اور موٹیویشن میں کیا فرق؟ دیکھیں دو مختلف چیزیں. کیریئر کاؤنسلنگ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے اندر کیا ایبلٹیز ہیں، اور اس وقت دنیا میں کون کون سے کیریئرز ہیں جو کہ جن کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں، اور ان کا آگے فیوچر کیا ہے. تو یہ ایک بالکل آپ دیکھیں تو یہ مختلف چیزیں ہیں، تھوڑی سی مختلف چیزیں. جو موٹیویشن ہے وہ بیسیکلی آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو آپ کو سمجھنے کے قابل بناتی ہے، کہ آپ سمجھیں آپ کے اندر کیا ایبلٹیز ہیں، اور اس کے بعد اس کو کس طرح سے بیسٹ پریکٹس کریں، تاکہ آپ جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں، جس کیریئر میں بھی کام کر رہے ہیں، اس میں آپ ایکسل کریں اور بیسٹ ڈیلیور کریں. ایک بڑا باریک نقطہ ہے، کسی کو آئیڈیل بنا لینا کیا موٹیویشن ہے؟ جی بالکل انسپریشن ہے. آپ کسی سے انسپائر ہو جاتے ہیں. انسپریشن از موٹیویشن. سو بیسیکلی آپ بعض اوقات انسپائر ہوتے ہیں لوگوں سے، اور انسپائر ہونے کے بعد پھر اسی طرف انہی لوگوں کی طرح کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے دس از ون اور دا سیم. ایک اور بہت اہم نقطہ، میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سوال کیا، لیکن بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر آپ سے یہ میں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں. جیل میں جو قیدی ہیں وہ تو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں، تو ان کی موٹیویشن جو ہے اس کے لیے موٹیویشنل اسپیکر کا ہونا کتنا اہم ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کام ہونا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے رانا صاحب. دیکھیں جیل تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو سزا کی جگہ ہے، لیکن اصل میں وہ ریہیبلیٹیٹ، سدھارنے کی ایک جگہ ہے. کہ آپ جیل کے اندر ان لوگوں کو جو معاشرے کے ستائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ جرائم کیے ہیں، ان کو آپ درست سمت میں گائیڈ کرتے ہیں، ان کے اندر جو محرومیاں ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کے اندر جو صلاحیتیں ان کو سمجھنے کی کے لیے وہ نظر دیتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی کس طرف ہے. تو جیلوں میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس طرح کے سیشنز کیے جائیں. اس طرح کام ہو رہا ہے؟ آپ نے کوئی دیکھا ہے؟ بہت مختصر پیمانے پہ، اور لوگوں کی انڈیویجول ایفرٹ سے تو ہو رہا ہے، لیکن اتفاق ہوا کہیں؟ مجھے ابھی تک نہیں ہوا. ہمارے کچھ ایک دو دوست ہیں جو یہ اس میں انگیجڈ ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک انیشیٹو ہونا چاہیے. جی نہیں ہے. تو ان دی لانگ رن آپ کا کوئی پلان ہوگا؟ میرا بالکل، میں حاضر ہوں اس کے لیے. میری خدمات چاہیے ہوں تو میں فری آف کاسٹ کرنے کو تیار ہوں، اس لیے کہ ان لوگوں، اگر ان میں سے ایک بھی سدھر جائے نا، تو یقین کریں آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کمیونٹی کے لیے، اس کنٹری کے لیے. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے، اور اسپیشلی موٹیویشنل اسپیکر کے حوالے سے، اس کی خاصیت اور اوصاف کے حوالے سے. زبان، آواز کا تاثر، آئی کانٹیکٹ، ان 3 چیزوں کا کوئی تال میل بتائیں موٹیویشنل اسپیکر کے حوالے سے. جی بیسیکلی رانا صاحب، جو کمیونیکیشن سکلز ہیں نا، اس کے 3 فیکٹر ہیں جو آپ نے بیان کیے. پہلا ورڈز، جو کانٹینٹ ہے، اصل بات. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تیسرا ہوتا ہے آپ کی باڈی لینگویج، جس میں آپ کہتے ہیں آئی کانٹیکٹ، آپ کے جیسچرز ہیں، آپ کا کانفیڈنس ہے. یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ مزے کی بات بتاؤں کہ جو ورڈز، اصل کانٹینٹ ہے نا، اس کا امپیکٹ کمیونیکیشن میں دیٹ از اباؤٹ 7%. اور جو ووکل سکلز ہیں، ہاؤ ٹو سے اٹ، اس لفظ کو ادا کس طرح کرنا ہے، اس کا کنٹریبیوشن آلموسٹ 38%. اور 55% کنٹریبیوشن آپ کی باڈی لینگویج کا ہے، جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے کہ آپ کس طرح آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں، کس طرح جیسچرز کرتے ہیں، کس طرح اپنا کانفیڈنس ڈیلیور کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کے ساتھ اپنی باڈی امپیکٹ دیتے ہیں. وہ میں ایک جملہ کہتا چلوں، لوگ کہتے تھے کہ وہ آیا، اس نے دیکھا، اس نے فتح کیا، ظالم نے ایک لفظ نہیں بولا. سو دیٹ از باڈی لینگویج. صحیح. وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. گیلانی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. سید تصدق گیلانی صاحب آپ کے وقت اور آمد کا شکریہ. تھینکس اے لاٹ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.